بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے شیطان نمازی کو باتیں یاد کرا کے کسی اور طرف متوجہ کرا کے اور سامنے سے کسی کو گزار کے عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے جو ایک نمازی کو تنگ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میں آج آپ کو حدیثیں بیان کروں گا۔ وہ حدیثیں آپ غور سے سنیے، یہ مستند کتاب سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ سارے فرقے مانتے ہیں اس کو۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 507 حدیث نمبر 1148 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے، اس لیے کہ اذان نہ سنے۔ جہاں مؤذن خاموش ہوا یہ مردود پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے پھر چل دیتا ہے، جہاں تکبیر ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور آدمی سے دل میں گھس کر کہتا ہے کہ وہ یاد کر، یہ یاد کر، وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو کبھی یاد نہ آئیں، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو ایسا ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کے کرے۔ حضرت ابو سلمہ نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں مختلف چیزوں کے ہمیں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، اور کسی کی پرانی بات ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو یہ اصل میں کرتا کون ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے، ہماری عبادت میں خلل ڈالتا ہے، کیونکہ ہم صحیح طریقے سے ہم خضوع کے ساتھ عبادت نہ کر سکیں، نماز نہ پڑھ سکیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اس لیے یہ کام وہ کرتا ہے۔ اور جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے نیت کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ذہن میں مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سنن نسائی ہے، یہ بھی مستند کتاب ہے جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، جلد اول ہے، صفحہ ہے 434 اور 435، حدیث نمبر 1182، اور حضرت عائشہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں سے اسے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں متوجہ ہونے کے بارے میں پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اچک ہے جو شیطان اس کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ تیسری حدیث ایک اور بیان کرو، صحیح مسلم کی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 534 ہے، حدیث نمبر 832 ہے، حضرت ابو سعید الخدری کے سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے، حتی المقدور اس سے دفع کرے، بس اگر وہ انکار کرے تو وہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو ہم کچھ نہیں بولتے اور خالی کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو روکنا ہے، اگر نہیں روکے تو وہ شیطانوں سے لڑو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت مستند کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان کس طرح تنگ کرتا ہے نمازی کو۔ نمازی میں سامنے سے بندوں کو گزار دیتا ہے، پیچھے سے دھکا دے کے کہ تو اس کے سامنے سے گزر جا، اور ادھر سے وہ آپ کو باتیں یاد کراتا ہے کہ یہ یاد کر، یہ وہ یاد کر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، شیطان ہماری نماز کو عبادت کو زائل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ ہمارے خیالات ادھر لگ جائیں، ہماری نگاہیں ادھر بڑھ جائیں، ہمارے سامنے سے کوئی گزر جائے تو ہماری عبادت میں خلل پڑ جائے۔ تو یہ شیطان اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ شیطان نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور شیطانی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے، صبح قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ایمان کے راستے پر رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔